کہ یہ پورا علاقہ جو یمن اور جنوبی یمن کا علاقہ اس وقت بھی جو ہے وہ کیا ہے، صحرا ہے، اور اسی طرح علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کاشتکاری بھی ممکن ہو۔ اس دور کے اندر 100 کے قریب چھوٹے چھوٹے ڈیم ان لوگوں نے بنائے، اور ایک بڑا ڈیم جس کو عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں سد مارب کے نام سے، مارب ان کا کیپٹل سٹی ہے یمن کا اس دور میں، سد عربی میں بند کو کہتے ہیں، یہ بڑا مشہور بند جس کو یہ جو کئی منزلوں میں بنا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کس طرح اس قوم نے یہ بند بنایا، پانی محفوظ کیا، بارشوں کا پانی، اور آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کا کس طرح انتظام کیا۔ اور اتنی خوشحالی ہوئی کہ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خالی ٹوکرا، باغات اتنے پھلدار ہوتے اس پورے بند کے دونوں اطراف میں، شمال اور یمین، کہ اگر کوئی عورت خالی ٹوکرا لے کر جاتی تو باغ سے باہر نکلتے نکلتے خود بخود پھل گر گر کے وہ ٹوکرے بھر جاتے تھے، اتنی خوشحالی تھی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں اپنے مستقبل کو ایسے حکمرانوں کے حوالے کرتی ہیں یا ایسے حکمرانوں کی تائید میں کھڑی ہوتی ہیں جو ان کے لیے سوچتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں، تو دنیا کی خوشحالی تو اللہ تعالیٰ کے قانون اور اصول کے مطابق ان کا مقدر ہوتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں اس وقت بھی یورپ اور مغرب میں آپ کو آج بھی مثالیں نظر آ جائیں گی، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں، جنہوں نے بھی اس حوالے سے سوچا، چائنا، بیجنگ کہ ریت کے طوفانوں کی زد میں رہنے والا شہر، آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح صحراؤں کو نخلستانوں کے اندر چائنا نے تبدیل کیا ہے، ہواؤں کے رخ بدل گئے، آب و ہوا اور موسم تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ حکمران ہوتے ہیں جو اپنی قوموں کا، اپنی نسلوں کا مستقبل دیکھتے ہیں۔ سعودیہ نے صحراؤں کو سیراب کر کے گندم میں خود کفالت حاصل کر لی، اور ہم گندم کے علاقے میں رہنے والے لوگ گندم باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سارے تماشے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور بھی مثالیں آپ قرآن میں دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب حکمران، جو اس دور کے سارے حکمرانوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اس دور کا جو فرعون تھا، جو یوسف علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے، اس نے وہ خواب دیکھا جو آپ عام طور پر سنتے ہیں کہ 7 پتلی گائیاں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں جو ہیں وہ 7 سبز و شاداب بالیوں کو کھا رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ پھر اس خواب کی تعبیر، پھر یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ بلایا جانا وہاں سے جیل سے، اور ان کو وہ ذمہ داری دی جانا، اور پھر کس طرح انہوں نے اس خواب کی تعبیر کا مستقبل کے حوالے سے انتظام کیا کہ 7 سال تک جو بھرپور فصل ہوئی ہے اس کو کس طرح محفوظ کیا تاکہ آنے والی آزمائش سے بچا جا سکے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ یہ ہوتے ہیں حکمران جو اپنی نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جو آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آپ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی پڑھا ہوا ہے سورۃ الکہف کے اندر، یسألونک عن ذی القرنین، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ ذوالقرنین، انہوں نے جس طرح وہ سد سکندری قائم کی، یاجوج ماجوج قوم سے کے حملوں سے دوسرے علاقے کے لوگوں کو محفوظ کیا، اور اس طرح کی بڑی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں قرآن مجید سے، سیرت طیبہ سے، اسلامی تاریخ سے، کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ ہر سال سیلاب آئیں اور آپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان علاقوں کا سروے کریں، وہاں امداد کرائیں اور لوگوں کی مدد اور تصویریں کھنچوا کے بس فارغ ہو جائیں۔ بھائی یہ آج دنیا نے رخ تبدیل کر دیے ہیں دریاؤں تک کے، اور علاقوں کے علاقے ان کے جغرافی اور موسم کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ذمہ دار اصل میں ہم لوگ ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک بات اصل میں کرنے یہی چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کوئی اور لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ خود ہیں۔ کوئی امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، کوئی
دوسرا ملک ہمارا دشمن نہیں ہے، یقین جانیے کہ ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے حکمران ہیں، اور یہ حکمران اس وجہ سے ایسے ہیں کہ ہم ایسے ہیں۔ ہم ٹھیک ہوں گے نا تو یہ جتنی تباہی مچی ہوئی ہے، میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ آفات و بلیات ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، وہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی اس طرح کی آفت آ گئی ہے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قوموں کو ان کی عقل اور دانش کو اور ان کی صلاحیت کو اس انداز میں اپناتا ہے۔ تو اب حال اگر یہ ہو کہ کسی کو اس چیز کی فکر ہی نہ ہو اور ہر سال جو ہے وہ ایک تباہی مچے اور بربادی آئے اور پھر آ کے گزر جائے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اسلام قرآن کے آئینے میں اپنی لیڈرشپ کو، اپنی قوم کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ سارے تقدیر کے حوالے سارے کام کر دیے، بس بھی مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں تقدیر کی کون سی تعریف ہم نے پڑھ لی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے پابند آفاق و نباتات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ اپنے حصے کا کام کریں، پھر کچھ نہیں کرنا، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو نہیں نبھانا۔ انفرادی سطح پر، قومی سطح پر، حکومت کی سطح پر اس فریضے کو پہچاننا نہیں ہے اور پھر رونے پیٹنے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بحیثیت قوم اخلاقی زوال کا شکار ہیں۔ نہ انفرادی طور پر ہماری سوچ کے اندر اجتماعیت ہے اور نہ ہی قومی سطح پر وہ اجتماعیت ہے جو ہونی